عزیز دوستوں، میری ایک ویڈیو جو میں نے جد سالانہ یو ایس اے اور کینیڈا کے سلسلے میں اپنے کامنٹس دیے تھے، اس پر جماعت یو ایس اے کی ایک خاتون لجنہ اماء اللہ کی طرف سے اس کا جواب جو ہے انہوں نے دیا ہے، اور میں سب سے پہلے تو بہرحال ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک میری غلطی کی طرف نشاندہی کی ہے، اس کے لیے میں ان کا ممنون ہوں کہ وہ گھوڑوں کا اسطبل جو ہے، میں نے کہا وہ در حقیقت جو مجھے جیسا کہ نام ملا تھا میں نے وہی، لیکن وہ نمائش ہے ایک جانوروں کی، مطلب نمائش کی جگہ ہے، نمائش گاہ ہے جانوروں کی، اور جس میں ہر قسم کے جانوروں کی نمائش ہوتی ہے۔ زیادہ تر وہاں پہ مطلب یہ آپ کہہ لیں کہ گائے اور گھوڑوں کی زیادہ، اور یہ سال میں 2-3 دفعہ یہ چیز وہاں پہ ہوتی ہے۔ تو وہ جنہوں نے مجھے مطلب یہ رپورٹنگ کی تھی، میں اب یہ صرف میرا خیال ہے کہ ازرہ مزاح ہی انہوں نے بات کی ہے، اور میں انہی کے الفاظ دے رہا ہوں، یہ میرے نہیں ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ جو تھے جانور بیچارے بھی سوچتے ہوں گے کہ ہماری جگہ پہ یہ کون سی انوکھی اور یہ کس قسم کے جانور آگے کہ ان کی نمائش بھی لگی۔ تو انہوں نے ازرہ مزاحن احمدی حضرات کو بھی شمار کیا، لیکن اگر دیکھ ان کی بھیڑ چال ہے، لیکن حال ان کا بھی وہی ہے۔ اینیوے، بہرحال اس خاتون کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کہا کہ وہ گھوڑوں کا استبل نہیں بلکہ نمائش گاہ ہے، یہ صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے سٹریس اس چیز پہ کیا ہے کہ جی میں نے گھوڑوں کو برا بھلا کہا ہے، گھوڑوں سے نفرت کا اظہار کیا ہے، تو گھوڑے جو تھے وہ ان کا اسلامی تاریخ میں اور رسول اللہ کے دور میں، اور گھوڑے بڑے بے جگری سے لڑے۔ بات یہ ہے کہ بیٹا جی آپ ابھی ٹھیک ہے، آپ کے جذبے کی میں قدر کرتا ہوں، گھوڑوں کو خیر میں نے برا نہیں کہا، لیکن آبویسلی وہ جو بدبو ہے اور وہ جو فضلہ ہوتا ہے اس کو کوئی بھی، چاہے انسان کو جانور کو، بہرحال اس کو کبھی پسند نہیں کیا جاتا۔ اور جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب نماز کے لیے بھی اور ایسی مجالس کے لیے جو جگہ انتخاب کی جاتی ہے، وہ مطلب پاک اور صاف جگہ، مطلب کہ وہاں پہ مطلب ماحول اچھا ہونا چاہیے، نہ کہ بڑی انہوں نے ساتھ میں ضمن میں یہ بھی انہوں نے بات کی ہے کہ اصل میں یہ جگہ انتہائی سستی، جماعت والوں کو انتہائی سستی ملی، اور اس کے مالک نے خود یہ ساری صفائی وغیرہ کروا کے دی، اور حتی الامکان اس نے کوشش کی کہ یہاں سے بو نہ رہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصل پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ بسے نے جو چارج کیا ہے، مطلب جنہوں نے یہ چیز کرائے پہ لی، جماعت کے ان لوگوں نے، اس کمیٹی نے، اس نے بہت کم پیسے ان کو ادا کیے، لیکن جماعت کو جو بل وہ کہیں سے زیادہ آپ کے تصور سے زیادہ۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے عہدیدار بڑے ایماندار ہیں، ہمارے لوگ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، اگر میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس پہ انویسٹیگیٹ کر کے اسی طرح اگر آپ اپنی ویڈیو اس پہ دے سکیں تو آئی ول ریئلی اپریشیٹ کہ آپ یہ بتائیں کہ ہاں اس شخص کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوا، جو اس نمائش گاہ کا مالک تھا، جو اس کے ساتھ کانٹریکٹ کیا گیا، اور وہی اماؤنٹ جو ہے جماعت کے حساب سے جو پبلک منی ہے، جو آپ لوگوں کے چندے کا پیسہ، اس میں سے وہی چارج کیا گیا، وہی دیا گیا۔ کہنے والے کا کہنا یہ ہے کہ ان لوگوں نے جس ریٹ پہ، جس دام پہ وہ جگہ کرائے پہ لی، اس سے کتنے گنا زیادہ جماعت سے پیسہ اس کمیٹی نے حاصل کیا جس نے اس جگہ کا ارینج کیا تھا۔ تو اس قسم کی بددیانتیاں، اور اس کے ساتھ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ جرت کر سکیں، جو آپ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ ہیو دا فریڈم آف ایکسپریشن اور ہم لوگ ہر سوال کر سکتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ یہ کریں کہ کینیڈا اور امریکہ کے جو مرزا مسرور صاحب کا دورہ ہے، اس کے اوپر کتنے اخراجات آئے ہیں، کیا آپ اس کی تفصیل جان سکتے ہیں؟ حتیٰ کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اشارہ دے دیتا ہوں، آپ کوشش کیجئے گا یہ پوچھنے کی کہ مرزا مسرور صاحب کے ایک وقت کے کھانے پہ کتنا خرچہ آتا ہے، ان کے یا ان کے قافلہ، جو بھی آپ کہتے ہیں ان کے ہمراہ جو ان کا قافلہ ہوتا ہے۔ یو ول بی سرپرائزڈ کہ اگر آپ ان کا دیکھیں
کیونکہ دیکھیے آڈیٹرز کو یہ اس چیز سے کوئی تعلق ہوتا کہ آپ نے یہ چیز جو ہے یہ $10 میں کیوں خریدی جبکہ یہ $1 میں خریدی جا سکتی تھی. اس کا کوئی آڈیٹر کو کوئی تعلق نہیں ہوتا. انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی رسید موجود ہے، بات ختم ہو گئی. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو خرچہ یہ کر رہے آیا یہ کسی لحاظ سے بھی ممکن ہے عام آدمی کے لیے کہ مسرور صاحب کے ایک وقت کے کھانے کا خرچہ جو ہے، اگر مثال کے طور پہ میں ان کے ذاتی کھانے کی بات کر رہا ہوں، مطلب وہ کسی کی دعوت کر رہے ہیں یا کسی ڈنر میں ہے تو اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، وہ چیز کہ وہ ایک وقت ان کے کھان بل کیا ہزاروں ڈالر میں جا سکتا ہے. اور اگر جا سکتا ہے تو آپ یہ اندازہ کر لیے جب یہ کہا جائے کہ ان کا رہنے کا، ان کا کھانے کا انداز کیسا ہے، کیا وہ اس عیش میں نہیں آتا، کیا وہ اس فضولیات میں نہیں آتا، کیا اس اسراف میں نہیں آتا کہ ایک شخص کے کھانے کے اوپر اتنا. پھر آن ٹاپ آف دیٹ آپ یہ دیکھیے کہ جماعت کے اندر کس طرح سے یہ ہیرا پھیری اور فراڈ ہوتا ہے اور بددیانتیاں ہوتی ہیں کہ ڈنر دیا گیا، اب ایک جماعت کا بندہ جو ہے وہ مالدار، وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے یہ ڈنر میری طرف سے جی، اب وہ اس پہ وہ اپنے بزنس میں سے اس کو ٹیکس میں کلیم کرتا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اس کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کی جماعت جو ہے باقاعدہ طور کے اوپر وہ اس کو خود بھی اپنے حساب میں سے چارج کرتی ہے، اور یہ مولوی آپس میں مل بیٹھ کے کھاتے پیتے ہیں. یہ آپ بھولے لوگ جو آپ سمجھ رہے ہیں اپنے خون پسینے کی کمائی دے رہے ہیں اور کہتے ہیں راہ للہ، اللہ کی راہ میں اشاعت اسلام کے لیے خرچ ہو رہی ہے، نہیں، یہ ان مولویوں، مربیوں اور امیروں کی اور قائدین کی جیبوں کے اندر، ان کے پیٹ کے اندر یہ چیزیں جا رہی ہیں. آپ کوشش کر دیکھیے، مجھے غلط ثابت کیجئے، میں کہتا ہوں کہ I would love that one، اور اگر یہ چیز غلط ثابت ہوئی تو believe me I'll give you the same thing کہ میں اسی طرح ویڈیو بنا کے اور اپنی اس چیز کو تسلیم کروں گا کہ yes you have proved and I'm wrong. یا آپ جرت کیجئے، آئیے اس کا مظاہرہ کیجئے، لائیے اپنے اکاؤنٹ سامنے رکھ لیجئے، دیکھ لیجئے کہ مرزا مسرور کے یہ کینیڈا اور امریکہ کے دورے پہ کتنا خرچہ ہوگا. اچھا خیر، دوسری بات خاتون آپ نے یہ کہی کہ جی ایک کمرے کے، دیکھیے افسوس کہ میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ میں کسی پارک میں یا جہاں پہ جا رہا ہوں یا جس جگہ پہ ہوں، مطلب کوئی میں چیز وزٹ کرتا ہوں تو میں ساتھ میں اپنا کمپیوٹر لے کے جاؤں اور وہاں پہ بیٹھ کے مطلب اور وہاں سے میں اپنی کو ویڈیو بنا لوں اور اس کو کر دوں. یقیناً مجھے اپنے کمرے میں واپس آنا پڑتا ہے اور آ کے مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے. سو میں کمرے میں ویڈیو بنانے کے لیے ضرور مقید ہوتا ہوں، تو اس کے لیے I'm sorry میں باہر کھلی فضا میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو مجھے مجبوراً یہ، جیسا کہ اب میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ وہ جگہ کے سلسلے میں تعداد کے بارے میں دیکھیے آپ نے بات نہیں کی، آپ نے اس جگہ کی صفائی کے بارے میں بات نہیں کی، ٹھیک ہے، آپ نے جو مناسب سمجھا آپ نے کہا، یہ آپ کا حق ہے، آپ جو کہیں. بہرحال میں یہ اس لیے نہیں، میں صرف جماعت احمدیہ کے لوگوں کی توجہ ان چیز کی طرف دلانا چاہتا ہوں، ادروائز میرا مقصد اس پہ کسی قسم کی ڈیبیٹ کرنا یا آپ کے ساتھ بحث کرنا مقصود نہیں ہے. آپ اس کو لے لیتے ہیں بات کو، ویری گڈ، اگر آپ اب نہیں لیتے تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ جی آپ لازمی یہ چیز کریں. آپ سمجھتے ہیں اگر آپ حقیقتاً کسی انصاف کی، سچائی کی، حق کی تلاش میں ہیں تو آپ ان چیزوں پہ غور کر سکتے ہیں. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے آپ نہ کیجیے، میں کسی کو فورس نہیں کرتا. لیکن یہ تاثر جو ہے جماعت کا کہ جماعت کے سارے بندے نیک ہیں، یہ تاثر جو ہے جماعت کے اندر نہیں ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ مرزا مسرور احمد صاحب کے جو ریسنٹ اب خطبے جو کل پرسوں بھی انہوں نے دیا، اس میں بھی وہ یہی چیز کہہ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی اخی حالت جو ہے کس طرح سے زوال کی طرف جا رہی ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو ان کے خلفاء جو تھے وہ بھی اس قسم کے حرکتوں میں ملوث رہے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی اسی قسم کے کام کیے ہوئے ہیں. جماعت کا میں وہی بات کہوں گا کہ 97% طبقہ جو ہے وہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی تحریرات سے، تعلیم سے بے بہرا ہے. اس کو قطعی کوئی علم نہیں ہے، کسی نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوئی، کوئی نہیں جانتا وہ کیا ہے. تو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا تھا وہ سچے تھے یا جھوٹے تھے. جب آپ پڑھیں گے تو یقیناً آپ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے تھے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو ہے
وہ بالکل اپنے دعوے کے اندر جھوٹے تھے، وہ کاذب تھے، وہ مفتری تھے، وہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہیں تھے. یہ سب ان کا اپنا، اور یہ خاندان کا ایک کھیل ہے جو کہ مرزا مسرور آج کل اسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں اور بار بار آپ پہ سٹریس کر رہے ہیں کہ جی پیسہ دیں، مالی قربانی کریں اور اس میں آئیں. وہ یہ چیزیں بنا کر، یہ چیزیں باتیں کر کے اپنی صرف خاندان کی آمدنی کو سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں. خیر، ہماری بات کی جاری رہے گی.